اور ترال میونسپلٹی کی جانب سے ٹاؤن ہال میں عالمی یوم مزدور کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت ADC ترال ساجد نقاش نے کی۔ صدر MC منظور احمد خان اور دیگر عہدیدار بھی پروگرام میں موجود رہے۔ کئی مقالات پیش کیے گئے اور مزدوروں کے حقوق کی بات کی گئی۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے صفائی کرمچاریوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ یوم مزدور دہ مناؤن ات مز سویپر یا باقی ڈیلیویجر یا ڈیلیویجر بون تہ ملازم یمن آج حوصلہ افزائی کر تمن مز سرٹیفکیٹ دس ایوارڈ دت کیسو کور کووٹس مز تمن تہ دس ایوارڈ تو سٹھا شکر گزار۔ آج اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال جناب یاہیا نقاش صاحب کو بھی دعوت دی تھی اور تحصیلدار ایریا پر جو ہمارے ایگزیکٹو آفیسر میونسپل ترال بھی ہے، یہ یہاں پر ایک پروقع تقریب منعقد کی ٹاؤن ہال میں، اور یہاں پر جو ہمارے پاس جو سویپر ہے مترا صفائی مترا جو ڈیلیویجر ہے اور آؤٹ سورسز کے سویپر بھی ہے، ان کو ہم نے باضابطہ یہاں پر انعاموں سے نوازا تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو آپ سویپنگ کا کام کرتے ہیں وہ ان کے اعزاز میں ہم نے ان کا ایک ایوارڈ یہاں پر دیا ہے۔ اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف جموں پروفیسر امیر شاہ نے VC سیکریٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر آف ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی یونیورسٹی آف جموں نے ہائی ایٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول کے تعاون سے مہارت پر مبنی 3 سرٹیفکیٹ کورسز شروع کریں گے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی یہ کورسز سرچ ریسکیو اور سروائیول، سٹو کرافٹ اور برفانی تودے سے بچاؤ، راک کرافٹ اور پہاڑی بچاؤ پر مرکوز ہیں۔ اس سلسلے میں HWAS اور جموں یونیورسٹی کے یادداشت مفاہمت پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ Entering into the MOU, we have already signed in fact, and details part we are going to work out with the army, high altitude warfare school. So the certificate programs, 2 certificate programs, 2 diploma programs, 1 undergraduate degree program and 1 master degree program for army personnel. And it's not one way, professor of practice. So army personnel would be requested as a professor of practice in the University of Jammu for training of our own students. So a certificate course for our own students that also would be run in collaboration with the High Altitude Warfare School. ڈاکٹر بشارت قیوم نے پلوامہ DC کا چارج سنبھالنے کے بعد آج ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس کے مختلف دفاتر کا معائنہ کیا۔ DC نے محکمے کے سربراہان کو عوام کے لیے ہمیشہ موجود رہنے اور ان کے مسائل اور شکایات کو بلا تاخیر حل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے افسران اور اہلکاروں کے لیے دستیاب سہولت اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ورک کلچر اور وقت کی پابندی کو برقرار رکھنے، دفتر کے احاطے اور اطراف میں صفائی کے مناسب انتظامات پر زور دیا۔ سابق وزیراعظم اور پاکستان سابق مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کے مفت آٹے کی تقسیم کی اسکیم سے 20 ارب روپے کا غبن کیا گیا۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکمراں جماعت کے رہنما کا کہنا تھا کہ ملک کا نظام اتنا کرپٹ اور فرسودہ ہو چکا ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بدعنوان سرکاری اہلکاروں کی نشاندہی کی جاتی تھی، لیکن آج وہ وقت ہے جب ہمیں ایماندار افسران کو تلاش کرنا ہوگا۔ عباسی نے پوچھا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں غریبوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مختص 84 ارب روپے کی سبسڈی میں سے غریبوں کو کیا ملا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے سے زائد کی چوری کی گئی ہے۔ وہیں ان کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے مرکز اور پنجاب کے نگراں حکومت نے شاہد خاقان عباسی کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ DC سانبا ابھیشیک شرما اور SSP سانبا نے انتظامی عہدیداروں کے ساتھ ضلع سانبا کے رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد کا دورہ کیا۔ انہوں نے BSF کی پوسٹ نرسری، کمور، تنور اور بلاد کا دورہ کیا اور سرحد کی حفاظت کے حوالے سے BSF کے اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ DC نے سرحد کے کسانوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ جانتے ہیں کہ سانبا ایک بارڈر ڈسٹرکٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے 3 بلاکس جو ہیں وہ بارڈر بلاکس ہیں، تو اسی کے لیے ہم نے پہلا دورہ کیا ہے رام گڑھ بلاک کا۔ ہماری پوری پرشاسن کی ٹیم، SSP صاحب، تحصیلدار، BDOs، ہمارے فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے AW صاحب، تو سبھی لوگ ہم آج یہاں پہ بارڈر ایریا کا وزٹ کر رہے ہیں، یہاں کی پرابلمز کو
अंडरस्टैंड करें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए, और साथ में ही जो बीएसएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं और बीएसएफ की जो टीम्स हैं उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनको किस तरह की सिचुएशन में दे आर वर्किंग और क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रहे हैं। देखा गया है कि देयर आर सर्टेन इश्यूज़, थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो यहाँ की बॉर्डर एरियाज़ की हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करके उस पर जो भी एक्शन लेना है वी विल डू इट। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर गुलाम रसूल मीर ने निजी कंपनियों की जानिब से काश्तकारों को गैर मयारी हाई डेंसिटी पौधे फराहम करने पर इंतबाह दिया। इन्होंने काश्तकारों को मयारी पौधे फराहम करने और सूखे हुए पौधों को तब्दील करने पर जोर दिया। बसूरत दीगर निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में जिला पुलवामा के भरपूरा इलाके में 800 के करीब हाई डेंसिटी पौधे सूख गए थे, जिस पर न्यूज़ 18 ने खबर नशर की थी। डायरेक्टर ने कहा कि निजी कंपनियों को अहकामात सादर किए हैं कि सूखे हुए पौधे जल्द तब्दील किए जाएं। की पॉलिसी है जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन को रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट आर्डर है, उसमें क्लियर ये है कि ड्राइएज जो है इनको रिप्लेस करनी है तो उनको करना पड़ेगा। उसमें मतलब कोई ये नहीं होगा अगर किसी ने बाग लगाया है, किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज के थ्रू लगाया है और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू लगाया है, देयर में भी ऑर्चिडिस्ट जिन्होंने खुद ऑन देयर ओन प्राइवेट बाग लगाए होंगे, मगर जिसने भी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू लगाया है और अगर कहीं ड्राइएज वहाँ पे होगी तो उनको वो